زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 5 جولائی پیر کا دن اور سال 2021 ہے۔ آج کی نیوز بلیٹن میں سارم بلوچ حاضر خدمت ہوں۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ تربت میں قابض پاکستانی فوج کے مظالم سے تنگ رہائشیوں نے خواتین، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ تربت پریس کلب میں اتوار کے روز پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے اوپر فوجی مظالم کی المناک داستان بیان کی ہے۔ پریس کانفرنس میں رحمت داؤد نامی شخص نے میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فورسز نے ہمارے 4 نہتے پیاروں کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے اور پیر جان کو فورسز نے حراست میں لے کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جو شدید زخمی ہونے کی وجہ سے جان بر نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جینا ریاستی اداروں نے دوبر کر دیا ہے، ہمارے گھروں کو نذر آتش کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ فورسز آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے ہیں، مگر یہ تو ہمیں مار رہے ہیں۔ ہمارے مال مویشیوں کو بھی فائر کر کے مار دیا گیا ہے، ہمارے 5 اونٹوں کو گولیوں سے مار دیا گیا، ہماری خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ ہمیں سمجھایا جائے کیا یہ کسی محافظ کے اعمال ہو سکتے ہیں؟ اس موقع پر موجود غلام نبی نامی شخص نے کہا کہ ہمیں اپنی زمینوں پر کاشتکاری کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے فصلوں کو تباہ کیا گیا ہے، میرے اور میرے ہمسایوں کے گھر میں چھاپا مار کر ہمارے خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ ہمیں اس بے لگام فورسز کی ظلم و بربریت سے نجات دلائیں۔ جان گل بلوچ نامی خاتون نے میڈیا کے سامنے ایک چھوٹے بچے کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ 5 سال کا بچہ مغل ہے، جس کے والد دل جان کو جارحیت کے دوران شہید کیا گیا ہے۔ اس یتیم بچے کو اب کون انصاف دلائے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس ملک سے کہیں بھی انصاف ملنے کی توقع نہیں، ہمیں ہمارا جرم بتایا جائے، آخر ہم نے اس فوج کا کیا بگاڑا ہے؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے سرزمین پر جینے کا حق دیا جائے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے تربت میں پاکستانی تعمیراتی کمپنی کی سائٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعے کی رات 8 بجے بلوچ سرمچاروں نے تربت ایئرپورٹ کے قریب فوجی عسکری تعمیراتی کمپنی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO کی سائٹ پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حملے میں مشینری اور دیگر ساز و سامان جلا دیے گئے اور اسی دوران FWO کی رہائشی خیموں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس سے قابض فوجی کمپنی کو جانی نقصان پہنچا۔ گوہرام بلوچ کے مطابق تعمیراتی سائٹ کے ساتھ موجود لیویز چیک پوسٹ سے فائرنگ کی گئی، لیکن سرمچاروں نے انہیں نشانہ بنانے سے گریز کیا۔ گوہرام بلوچ نے لیویز فورس کو تنبیہ کی کہ وہ قابض فوج کے کسی بھی منصوبے کی حفاظت کے لیے بلوچوں کو نشانہ نہ بنائیں اور ٹھیکیدار ایسے منصوبوں سے دور رہیں۔ نیشنل پارٹی کے مقامی رہنما اور قابض پاکستانی فوج کی ٹاؤٹ عزیز بزنجر نے یاسین ولد شیران نامی نوجوان کو گھر سے اٹھا کر قابض پاکستانی فوج کی تحویل میں دیا ہے۔ تب سے نوجوان جبری طور پر لاپتہ ہے۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق کیچ کے علاقے پیدارک سے 29 جون کو پاکستانی فوج نے شیران بلوچ کے گھر پر ان کے بیٹے یاسین ولد شیران کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا۔ یاسین کی عدم موجودگی میں فوجی اہلکار شیران اور ان کے چھوٹے بیٹے کو اٹھا کر لے گئے اور تشدد کے بعد انہیں اس تنبیہ کے ساتھ چھوڑ دیا کہ وہ یاسین کو فوج کے حوالے کریں، بصورت دیگر انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس کے بعد 1 جولائی کو نیشنل پارٹی کا لیڈر اور ڈیتھ اسکواڈ کا سرغنہ عزیز بزنجر مسلح افراد کے ساتھ شیران کے گھر گیا اور اس نے یاسین کی حوالگی کا مطالبہ کیا اور یاسین کی عدم حوالگی کی صورت سنگین نتائج کی دھمکی دی، جس پر گھر والوں نے مجبور ہو کر یاسین کو عزیز بزنجر کے حوالے کیا، جس نے اسے فوج کی تحویل میں دیا اور تب سے مذکورہ نوجوان جبری طور پر لاپتہ ہیں۔ ولی محمد مینگل نامی شخص نے شال میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے کیمپ میں اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے نوجوان بیٹے علی اکبر مینگل 28 جون سال 2021 کو سریاب روڈ پر واقع موسیٰ کالونی سے اپنے گھر سے نکلا تھا، جس کے بعد وہ لاپتہ ہو گیا ہے۔
اور بیٹے کے دونوں موبائل بند ہیں۔ ولی محمد کے مطابق اس کے بعد وہ تھانے گئے اور اپنی مدد آپ کے تحت بھی بیٹے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اس دوران موسیٰ کالونی میں مین روڈ پر کام کرنے والے مزدوروں سے معلوم ہوا کہ مذکورہ مقام پر بغیر نمبر پلیٹ والی 2 گاڑیوں میں سوار FC اہلکاروں اور سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے ایک لڑکے کو آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر لے گئے ہیں۔ ولی محمد نے کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ بلوچستان پاکستان کے عسکری حکام اور وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کی ہے کہ ان کا بیٹا ایک طالب علم ہے جسے بازیاب کیا جائے۔ ہیومن رائٹس کونسل آف بلوچستان کی اپیل کے بعد وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے بھی BLA سے اپیل کی ہے کہ وہ مارگٹ سے اٹھائے گئے مزدوروں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر چھوڑ دے۔ واضح رہے، حراست میں لیے گئے مزدوروں کے حوالے سے BLA نے بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں سے انہیں بازیاب کرانے کے لیے ضمانت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تنظیم نے کہا تھا اگر 10 دن کے اندر ریڈ کراس یا اقوام متحدہ کے دیگر اداروں نے ان کی رہائی کے لیے رابطہ نہیں کیا تو انہیں سزا دی جائے گی۔ بلوچ اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کی طرف سے پروفیسر عزیز بگٹی کی یاد میں اور ان کے ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں طلباء، اساتذہ اور ادب دوست افراد نے شرکت کی۔ سیمینار میں پروفیسر عزیز بگٹی کے ادبی خدمات اور سوانح پر ڈاکیومنٹری بھی پیش کی گئی، جبکہ بک اسٹال کا بھی اہتمام کیا گیا۔ سیمینار سے پروفیسر منظور بلوچ، پروفیسر حامد بلوچ، پروفیسر ممتاز بلوچ، یارجان بلوچ، ایڈوکیٹ عمران بلوچ اور پروفیسر عزیز بگٹی کے صاحبزادے زبرین بگٹی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بلوچ ادب اور پروفیسر عزیز بگٹی کے کردار پر پینل ڈسکشن اور پینلسٹ کا کہنا تھا کہ پروفیسر عزیز بگٹی نے بلوچ ادب کو افسانہ نگاری، سیاست، سماج اور تاریخ کے ایسے موڑ پر سہارا دیا جہاں بلوچ قوم سے ناآشنا افراد بلوچ قوم کی تاریخ اور ان کی سماجی حیثیت پر قلم آزمائی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عزیز بگٹی صاحب نے بلوچ ادب کو افسانہ نگاری جیسے شعبے سے روشناس کرایا۔ استحصالی منصوبہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ بلوچستان کے جنوبی اضلاع کے لیے 600 ارب کا منصوبہ بنایا ہے۔ عاصم سلیم باجوہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گوادر ایئرپورٹ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کی اولین ترجیح ہے اور سی پیک سڑکوں کی تعمیر ہماری ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوادر میں پانی، رابطہ، سڑکوں اور روزگار کے مسائل تھے، لیکن اب گوادر پورٹ اور سی پیک سے محرومیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی و عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل بلوچ۔ کینیڈا کے صوبے البرٹا میں گھر میں آگ لگنے سے 4 بچوں اور خواتین سمیت 7 پاکستانی ہلاک ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق کینیڈا کے شہر چیسٹر میئر میں گھر میں آگ لگنے کا واقعہ رات کے وقت پیش آیا جب سب لوگ سو رہے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آگ لگنے کے بعد گھر کا ایک فرد آنکھ کھلنے پر 1.5 سالہ بچے سمیت 4 بچوں کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس کے مطابق آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن ابتدائی طور پر معلوم ہوا ہے کہ یہ واقعہ کسی مجرمانہ پہل کا نتیجہ نہیں ہے۔ افغانستان میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق طالبان نے افغانستان کے مزید 13 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے اور مجموعی طور پر افغان دارالحکومت کابل اور 34 صوبائی دارالحکومتوں کے علاوہ کل 372 اضلاع میں سے 110 پر طالبان کا قبضہ مکمل ہوا ہے۔ دوسری جانب افغان وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں کے دوران 224 طالبان مارے گئے ہیں، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان کابل سے کم و بیش 4 گھنٹے کے فاصلے پر لغمان کے علاقے میں موجود ہیں۔ بالی ووڈ اداکار عامر خان نے اپنی اہلیہ کرن راؤ سے 15 برس تک رشتہ ازدواج میں منسلک رہنے کے بعد باضابطہ طور پر طلاق کا اعلان کر دیا ہے۔ عامر خان اور کرن راؤ نے طلاق کا اعلان اپنے ایک مشترکہ بیان میں کیا، جس میں انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ یہ شادی کا اختتام ہے، لیکن اسے ایک نئے سفر کے طور پر دیکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 15 خوبصورت برسوں میں ہم نے ایک ساتھ زندگی بھر کے تجربات، خوشی
خوشی و غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے اور اس دوران ہمارے تعلقات میں صرف اعتماد، احترام اور محبت کا ہی اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب ہم اپنی زندگی میں ایک نیا باب شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن اب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ شریک، والدین اور خاندان کے طور پر۔ اسرائیل کے ملکیتی ایک بحری جہاز پر ہفتے کے روز بحر ہند میں پراسرار انداز میں حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے N12 ٹی وی نیوز کی رپورٹ کے مطابق بحری جہاز سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ سے متحدہ عرب امارات کی جانب جا رہا تھا جب حملے کا شکار ہوا۔ اس حملے میں جہاز کو زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے اور نہ ہی اس حملے میں کوئی زخمی یا ہلاک ہوا ہے۔ واضح رہے، سب سے پہلے لبنان کے ایران نواز ٹی وی چینل المیادین نے اطلاع دی تھی کہ اسرائیلی جہاز بحر ہند میں کسی نامعلوم ہتھیار سے ٹکرا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے کہا ہے کہ اس حملے میں ایران ملوث ہے۔ شامی فوج نے حزب اختلاف کے مضبوط گڑھ مغربی صوبہ ادلب میں ہفتے کے روز توپخانے سے گولہ باری کی ہے، جس کے نتیجے میں 6 بچوں سمیت 8 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں قائم شامی رصدگاہ برائے انسانی حقوق نے اطلاع دی ہے کہ شامی فوج نے ہفتے کی صوبہ ادلب کے جنوب میں واقع علاقہ جبل الزاویہ میں متحد دیہات پر گولہ باری کی، جہاں ابلین نامی گاؤں میں گولہ باری سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد مارے گئے۔ دوسری طرف دہشت گرد تنظیم داعش نے ہفتے کے روز عراق کے صوبے انبار میں حدیثہ جھیل کے نزدیک ماہی گیروں کے گھروں پر حملہ کیا ہے۔ 5 طرف سے کیے گئے اس حملے میں 4 ماہی گیر ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ فلپائن میں فوجیوں کو لے جانے والا ایک C-130 طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ فلپائن کے مسلح افواج کے مطابق طیارے میں کم از کم 92 افراد سوار تھے۔ مسلح افواج کے سربراہ نے بتایا ہے طیارے میں سوار 40 سے زائد افراد کو ریسکیو کر کے اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جبکہ 17 افراد کے ہلاکت کی بھی اطلاع ملی ہے۔ اطلاعات کے مطابق C-130 طیارہ صوبہ سولو کے علاقے جولو میں اترنے کی کوشش کر رہا تھا جب یہ رن وے سے آگے نکل گیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق طیارے میں سوار بہت سے مسافروں نے حال ہی میں فوجی تربیت میں بیچلر ڈگری مکمل کی تھی۔ رینسم ویئر اٹیک یعنی تاوان وصول کرنے کے لیے کیے گئے ایک حملے میں امریکہ کے سینکڑوں کمپنیاں متاثر ہو گئی ہیں۔ اس سائبر حملے کے پیچھے ایک روسی گروپ کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سائبر سیکیورٹی کی ایک کمپنی اینٹریس لیب کا کہنا ہے کہ ہیکروں نے اپنے سافٹ ویئر سے IT کمپنی کاسیا کو جمعے کے روز نشانہ بنایا اور اس کے بعد کاسیا کے کارپوریٹ نیٹ ورک کو استعمال کرنے والی تمام کمپنیوں کو ٹارگٹ کیا۔ اس کی وجہ سے 200 امریکی تجارتی کمپنیاں متاثر ہوئی ہیں۔ اینٹریس لیب کے مطابق اس تازہ ترین حملے کا مقصد امریکی کمپنیوں کو غیر مستحکم کرنا ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔